الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد النبي التهامي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے ارے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے گر اس میں کچھ ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں تونت پا ڈالو محمد کی غلامی کا بلغ الغلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ گرامی قدر صاحب صدر رہبر شریعت پیر طریقت عالم بعمل فاضل جلیل حضرت خواجہ صوفی محمد دین دامت برکاتہ العالیہ اور حضرات محترم آپ کے سامنے بندہ ناچیز نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ میں سے مختصر آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے عالم نہیں ہوں فاضل نہیں ہوں محبوب اللہ کے نیک بندوں کے سبب سے اور ان کی دعاؤں کے صدقہ سے اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے اور ان کی دعاؤں کے صدقے سے آپ کے سامنے بول رہا ہوں اور دعا کرے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آیات مقدسہ کی مناسبت بھی اولیاء کاملین کی طرف جاتی ہے انشاءاللہ مختصر وقت دیا ہے اپنے وقت کے اندر 10-15 منٹ میں چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا دعا فرمائے اللہ اور اپنے محبوب کے صدقہ سے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے حاضرین محترم اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم ذرا غور فرمائے دوستوں بندہ جب خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے رب کو رحمان اور رحیم کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور اس خلاق کائنات کی حمد کرتا ہے تعریف کرتا ہے الرحمن الرحیم اسے رحمان اور رحیم کہتا ہے مالک یوم الدین یوم جزا کا مالک مانتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین
اسی سے مدد مانگتا ہے، اسی کو پکارتا ہے۔ لیکن ذرا آگے چلتے ہیں، ارے بندہ نماز میں کھڑا ہے، خدا کو مالک کہہ رہا ہے، خدا کی تعریف کر رہا ہے، خدا کو رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، لیکن اس کے ہونے کے باوجود بھی آگے نمازی نماز پڑھنے والا ارے کیا کہہ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ ذرا وہ دوستوں غور فرمائے، نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے اس سے بڑھ کر اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ لیکن سیدھے راستے کھڑے ہونے کے باوجود بھی نمازی نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ ارے کون سا سیدھا راستہ ہے؟ اللہ اکبر، صراط الذین، اے اللہ مجھے اس سیدھے راستے پہ چلا انعمت، جن لوگوں پر تیرا انعام ہے، جن لوگوں پر تیرا انعام ہے۔ قرآن سے پوچھے، اللہ کی کلام سے پوچھے، مولوی کی زبان تبدیل ہو سکتی ہے، مفتی کی زبان تبدیل ہو سکتی ہے، مفکر کی زبان تبدیل ہو سکتی ہے، محدث کی زبان تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن خدا کا کلام تبدیل نہیں ہو سکتا۔ عاشق نے کہا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، اے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ارے تیری میری زبان تبدیل ہو سکتی ہے، محدث کی زبان تبدیل ہو سکتی ہے، مفکر کی زبان تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن خدا کے کلام کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ نمازی نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت، اے اللہ اس راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ ذرا بولیے جن پر تیرا۔ اب وہ پوچھتے ہیں قرآن سے، 5واں پارہ قرآن کا، قرآن سے پوچھتے ہیں اے اللہ تو بتا، ہمیں تو پتا نہیں ہے، تیری اس برحق کلام کے اندر تو اللہ کے کائنات بتا، اس لارب کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اے اللہ ہمیں وضاحت فرما کون انعام کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ارے انعام کا پہلا گروہ کون سا، پہلا ٹولہ کون سا؟ من النبیین، نبیوں کا، والصدیقین، سچے لوگوں کا، والشہداء، ارے شہداء کرام کا، والصالحین، اور آخری چوتھا گروہ صالحین کا، جن کا آج ہم اسے پاک منا رہے ہیں، خواجہ محبوب خواجہ محمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم ذرا توجہ فرمائے تو دیکھیے ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر محنت کی ہے، اور اللہ کا یعنی سیدھا راستہ اور انعام ان لوگوں پر ہے، اور انہوں نے ہمیں درس سبق دیا ہے۔ اور رات کو یہ سوتے نہیں ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، قرآن میں ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ارے اللہ کے نیک بندوں کی راتیں کس طرح گزرتی ہے اور ہماری کس طرح گزر رہی ہے۔ ارے ان کے راتیں کس طرح بیتتی تھی، یبیتون کس طرح گزرتی تھی، کبھی سجود میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، ارے ان کی راتیں گزرتی تھی، ہماری کس طرح؟ اس آیات کے تحت شعر لکھتا ہے رات پوے بے دردانو اے نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی اے ستیاں آن جگاوے۔ تو اللہ تے محترم
اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ رات کو چاہے سوچتے نہیں ہیں جاگتے رہتے ہیں، اور ہمیں بھی انہوں نے یہی درس دیا ہے، ارے یہی سبق دیا ہے کہ تم بھی اللہ کی عبادت کرو، جیسا کہ دوست یہ فرما رہے تھے الا بذکر اللہ۔ ارے صحابہ نے اس بارگاہ نبوی میں عرض کی یا رسول اللہ جب لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ارے مثال دنیا کی ہے، لوہے کو زنگ لگ جائے مٹی کے ساتھ تیل سے صاف کیا جائے زنگ اتر جاتا ہے، اگر بندے کے دل کو زنگ لگ جائے تو کیا؟ سرکار نے فرمایا قال کثرت الموت و تلاوت القرآن، ارے موت کو کثرت کے یاد کرو اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرو۔ جب بندے کا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے اللہ کے یعنی نیک بندو اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا قلب منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ تو حضرات محترم یہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ اگر اصحاب کہف کا کتا نیک لوگوں کی صحبت میں بخشا جا سکتا ہے تو ہم بھی الحمدللہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہماری بھی اللہ مغفرت فرمائے گا۔ تو کتا جا رہا تھا لیکن کیا صحبت اختیار کر کے نہ تو اس نے سجدہ ریزی کی ہے، نہ قیام کیا ہے، نہ قرآن پڑھا ہے، لیکن صرف اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کی ہے۔ تو جب ان لوگوں نے دیکھا کتے کو کہا واپس چلا جا، لیکن اس نے کہا کہ میں نہیں وہ کتا جو کتا ہوتا ہے، ارے بھونکنے والا ہوتا ہے، میں نہیں بھونکوں گا۔ تو میاں محمد فرماتے ہیں نہ میں بھونکوں نہ میں ٹوکا نہ میں شور مچاواں، نیک لوکاں دی صحبت وچ مت میں